السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ان سرچ آف وزڈم۔ فاطمی خلافت کے چھٹے خلیفہ اور اسماعیلی شیعہ کے 16ویں امام، جن کا نام الحاکم بامر اللہ تھا، 13 فروری 1021 کی رات کو وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ان کا یہ گھر قاہرہ یعنی فاطمی حکومت کے کیپٹل سٹی میں واقع تھا۔ حاکم بامر اللہ اپنے گھر سے کس مقصد کے لیے نکلے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس رات کے بعد حاکم بامر اللہ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آئے، وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے۔ حاکم بامر اللہ اسماعیلی شیعہ لوگوں میں بہت ہی زیادہ پاپولر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ایک ایسی ریلیجس مائنورٹی مڈل ایسٹ میں رہتی ہے جن کے لیے حاکم بامر اللہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ مڈل ایسٹ کی ویسے بھی بات کی جائے تو یہاں پر کئی طرح کی ریلیجس مائنورٹیز رہتی ہیں، اور ان ریلیجس مائنورٹیز میں ایک دروز کی مائنورٹی بھی موجود ہے۔ دروز لوگ جو ہیں یہ زیادہ تر سیریا اور لبنان کی علاقوں میں رہتے ہیں، اور علوی شیعہ لوگوں کی طرح ان لوگوں کے لیے بھی بہت سارے کوسچنز اٹھتے ہیں کہ کیا یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں۔ دروز فرقہ جو ہے کیا یہ مسلمان ہیں یا نہیں، یہ اس بحث سے ہٹ کر یہ چیز تو کلیئر ہے کہ یہ اسلام سے ہی اوریجینیٹ ہوا ہے، یعنی اسماعیلزم یا اسماعیلی شیعہ فرقہ سے ہی اوریجینیٹ ہوا ہے۔ یہ اسماعیلی شیعہ مسلمز نے مصر میں اپنی ایک خلافت قائم کی تھی جس کو فاطمی حکومت یا فاطمی خلافت کے نام سے جانا جاتا تھا، اور ان کی یہ خلافت نارتھ افریقہ، مڈل ایسٹ اور عرب کے بہت سارے ایریا پر مشتمل تھی۔ اور فاطمی خلافت کے بارے میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو بھی خلیفہ ہوا کرتا تھا وہی بیک وقت امام بھی ہوا کرتا تھا شیعہ کمیونٹی کے لیے۔ اسی وجہ سے حاکم بامر اللہ بہت ہی اہمیت کی حامل شخصیت تھے، کیونکہ وہ چھٹے خلیفہ تھے اور 16ویں امام بھی تھے، یعنی ایک طرح سے ورلڈلی لائف کے لیڈر بھی وہی تھے اور اسپرچول لائف کے لیڈر بھی وہی تھے۔ حاکم بامر اللہ کیونکہ خلیفہ بھی تھے اور امام بھی تھے، اس وجہ سے اس وقت کے لوگ انہیں فالو بھی کرتے تھے شیعہ کمیونٹی میں، لیکن جیسے ہی وہ پراسرار طور پر غائب ہوتے ہیں تو ایک کمیونٹی ایسی بھی پیدا ہو گئی جو کہ انہیں ڈائریکٹ مینیفیسٹیشن آف گاڈ یعنی خدا کے ظہور کے طور پر دیکھنا شروع ہو گئے۔ اس کمیونٹی کے جو ارلی امپورٹنٹ فگرز تھے ان میں محمد الدرازی تھے اور دوسرے حمزہ ابن علی ابن احمد الزوزانی تھے۔ کچھ سکالرز کا یہ خیال ہے کہ محمد الدرازی جو ہیں وہ بڑے ہی ایکسٹریم ویوز رکھتے تھے حاکم بامر اللہ کے بارے میں، اور وہ ان کو ڈیوائن یا خدائی طاقتوں کا مالک سمجھتے تھے، جبکہ حمزہ ابن علی ان سے ڈیفرنٹ ویوز رکھتے تھے، اور حمزہ ابن علی حاکم بامر اللہ کو خدا کا ظہور نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن یہ دونوں باتیں بالکل ان کلیئر ہیں کہ موجودہ جو دروز ہیں وہ محمد الدرازی کے ویوز کے فالوورز ہیں یا حمزہ ابن علی بن احمد بن زوزانی کے ویوز کے فالوورز ہیں۔ ریلیجس اسٹڈیز کے ایک اسکالر ڈیوڈ بریئر یہ لکھتے ہیں کہ امپورٹنس آف امام تو شیعیزم میں ہے ہی ہے، لیکن اس امام کو نان ہیومن کوالٹیز دینا بھی کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اس وجہ سے دروز کو ایک نیا ریلیجن نہیں کہا جا سکتا، بلکہ یہ ایک ایکسٹینشن ہی ہے اسماعیلی شیعیزم کی۔ اسی وجہ سے دروز کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے حاکم کو المہدی کہنا بھی شروع کر دیا۔ حاکم کے بیٹے علی الظاہر نے 1036 میں اس کو سکسیڈ کیا اور اس نے بہت ہی ڈیفرنٹ ویوز اپنائے۔ علی الظاہر نے بالکل ہی وہ ویوز ریجیکٹ کر دیے جو کہ دروز نے اپنائے ہوئے تھے کہ حاکم بامر اللہ خدا کی مینیفیسٹیشن ہے، اور یہی وہ وجہ بنی تھی کہ دروز ایک الگ سی موومنٹ بن گئی، کیونکہ فاطمی کیلفس جو تھے انہوں نے دروز پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے ان کے ویوز کی وجہ سے، اور فاطمی حکومت کی اسی پرسیکیوشن کی وجہ سے حاکم بامر اللہ کی موت کے ٹھیک 22 سال بعد دروز نے آفیشیلی اپنا مشنری ورک بند کر دیا، اور اسی وجہ سے دروز میں کسی بھی اور کنورٹ کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے، انہوں نے اپنے جو عقائد سے باہر کے لوگ ہیں ان میں شادیوں پر سختی سے پابندی لگا دی۔ دروز جو ہیں یہ بڑا ہی ایک آئسولیٹڈ قسم کا گروپ ہے، یہ لوگ اپنی ٹیچنگز کو بھی چھپا کر رکھتے ہیں، بہت ہی سیکریٹیو ان کی عبادات ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی زیادہ اسکالرلی ورک جو ہے وہ نہیں کیا گیا، ایکیڈیمک لٹریچر بھی ان کے متعلق موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک اسلام سے ہی اوریجینیٹ ہوا فرقہ ہے تو یہ ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہی کہلاتا ہے، اور ان کا جو یقین ہے وہ خدائے واحد پر ہے ان کے مطابق، اور یہ خود کو موحدون بھی کہتے ہیں۔ ان کا فوکس جو ہے وہ زیادہ تر ایسوٹیرک جو ریڈنگز ہیں قرآن کی یا حدیث کی ان پر ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ تعویل کر کے ہڈن میننگز نکالنے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں قرآن اور حدیث میں سے۔ علیوی شیعہ لوگوں کی طرح دروز بھی جو ہیں وہ ری برتھ کے سائیکل پہ یقین رکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ہندوازم سے متاثر لگتے ہیں۔
لیکن بہت سارے اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہندوازم سے متاثر نہیں ہیں، بلکہ اسماعیلی شیعہ فرقہ جو ہیں ان میں ایک سیکرٹ گروپ ہوا کرتا تھا، اخوان الصفا، اور اخوان الصفا کا ری انکارنیشن آف سول پہ مکمل یقین تھا۔ یعنی ان لوگوں کا یہ یقین ہے کہ ری انکارنیشن دوبارہ سے ہو سکتی ہے، اور دروز کمیونٹی کا جو بھی بندہ مرے گا وہ دوبارہ سے دروز لوگوں میں ہی پیدا ہوگا۔ دوسرے مسلمانوں کی طرح دروز جو ہیں ان کے ہاں شراب بھی حرام ہے اور سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ ان کی زیادہ تر جو ٹیچنگز ہیں وہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ سیکریٹیو ہیں، لیکن ان کا جو مشہور ٹیکسٹ ہے جسے یہ سورس کے طور پر یوز کرتے ہیں، اس کو رسائل الحکمہ کہا جاتا ہے، یعنی حکمت سے بھرے خطوط۔ رسائل الحکمہ میں تقریباً 111 خطوط ہیں جن کو 6 والیومز میں یا 6 جلدوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس ٹیکسٹ کو تقریباً 13ویں صدی میں لکھا گیا تھا، لیکن دروز کی باہر کی کمیونٹی کے لوگ اس کو دیکھ تک نہیں سکتے۔ اس کو بہت ہی سیکریٹیو رکھا جاتا ہے اور صرف انہی لوگوں کی اس تک ایکسیس ہے جو کہ دروز کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن دروز کی اپنی کمیونٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو یہ الاؤ نہیں کیا جاتا کہ وہ اس ٹیکسٹ کو پڑھ سکیں یا دیکھ سکیں، کیونکہ اس کمیونٹی میں ان لوگوں نے 2 طرح کی تقسیم کی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو عقل مند کہا جاتا ہے، یعنی وائز پیپل ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو اگنورینٹ کہا جاتا ہے، یعنی جہل ہیں، اور صرف اس ٹیکسٹ کو وہی لوگ دیکھ سکتے ہیں یا اس تک ایکسیس رکھتے ہیں دروز میں جو کہ عقل مند ہیں اور جن کو یہ لوگ وائز پیپل کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ قرآن پاک بھی سیکریٹ ٹیکسٹ کی حیثیت رکھتا ہے ان کے لیے، اور بائبل کو بھی یہ بہت احترام سے پڑھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ دروز کمیونٹی کے لوگوں کے نکاح کے وقت تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دروز کی جو عبادت ہے اس کو خلوہ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ نہایت ہی ایک پرسکون مقام پر اور شہر سے یا ولیج سے باہر ادا کی جاتی ہے۔ ان کی یہ عبادت ہفتے میں 1 بار ادا ہوتی ہے، اور اس عبادت میں صرف عقال یعنی عقل مند لوگ ہی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دروز جو ہے وہ مقدس سفر بھی کرتے ہیں، اور مقدس سفر ان کا ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر جو کہ کرنٹلی اسرائیل میں واقع ہے۔ ان کا یہ یقین ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرنے سے ان کی بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں اور خوش نصیبی بھی آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ عید الاضحیٰ بھی مناتے ہیں، لیکن دوسرے مسلمانوں کی عید سے بہت ہی مختلف ہوتی ہے، جو کہ 10 دنوں پر مشتمل ہے۔ علوی شیعہ فرقہ کی طرح ان لوگوں کو بھی کچھ سکالرز ایک شیعہ فرقہ کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، لیکن کچھ سکالرز ان کو مسلمان کنسیڈر ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک الگ سے ریلیجن کنسیڈر کرتے ہیں۔ اور اس کی مثال امام ابن تیمیہ کے ایک فتویٰ سے بھی دی جا سکتی ہے، جنہوں نے دروز کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ یہ ہیریٹکس یعنی بدعتی گروپ ہیں، اور جہاں کہیں بھی ان کو پایا جائے ان کو قتل کیا جائے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابن تیمیہ کے علاوہ کچھ دوسرے مسلمان سکالرز ایسے بھی تھے جنہوں نے تھوڑی سی ایک نرم گوشہ رکھا تھا دروز کے لیے، جیسے کہ عثمانی سلطانوں کی طرف سے ان کو کچھ اٹانومی بھی دی گئی تھی اور ریلیجس فریڈم بھی دی گئی تھی۔ دروز کی جو ٹیچنگز ہیں وہ سیکریٹیو رکھی جاتی ہیں اسی وجہ سے کیونکہ ان کو ڈسکریمنیشن کا سامنا ہسٹوریکلی رہا ہے۔ اس وجہ سے اس ویڈیو میں جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ ایک اوپن ڈسکشن ہے، اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔